السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں کسی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اگر بروقت تشخیص نہ ہو تو یہ دل، ہڈیوں اور آنکھوں سمیت جسم کے کئی حصوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے ہائپر تھائرائیڈزم۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ ہائپر تھائرائیڈزم کیا ہے، اس کی اہم علامات کیا ہیں، بیماری کیوں ہوتی ہے، کن لوگوں میں اس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ ہائپر تھائرائیڈزم کیا ہے۔ ہمارے گلے کے سامنے ایک چھوٹا سا غدود ہوتا ہے جسے تھائرائیڈ گلینڈ کہتے ہیں۔ یہ گلینڈ ایسے ہارمون بناتا ہے جو جسم کی توانائی، دل کی دھڑکن، جسم کے درجہ حرارت اور میٹابولزم کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جب یہ گلینڈ ضرورت سے زیادہ ہارمون بنانے لگے اس کیفیت کو ہائپر تھائرائیڈزم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی تمام سرگرمیاں غیر معمولی طور پر تیز ہو جاتی ہیں۔ ہائپر تھائرائیڈزم کی سب سے عام علامت دل کا تیزی سے دھڑکنا ہے۔ مریض کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے دل سینے سے باہر آ جائے گا، خاص طور پر آرام کی حالت میں بھی دل تیز دھڑک رہا ہوتا ہے۔ دوسری علامت بغیر کوشش کے وزن کم ہونا ہے۔ اگر آپ اچھی خوراک کھا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے تو یہ ہائپر تھائرائیڈزم کی علامت ہو سکتی ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جسم کی کیلوریز بہت تیزی سے برن ہونے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہاتھوں میں باریک کپکپی آنا، چیزیں پکڑنے میں دشواری ہونا یا لکھتے وقت ہاتھ لرزنا بھی اس بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ چوتھی علامت زیادہ پسینہ آنا اور گرمی برداشت نہ ہونا ہے۔ ایسے مریضوں کو معمولی موسم میں بھی بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے اور انہیں دوسروں سے زیادہ پسینہ آتا ہے اور ٹھنڈی جگہ پر رہنے کی خواہش ہوتی ہے۔ ہائپر تھائرائیڈزم صرف جسم ہی نہیں بلکہ دماغ پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ مریض کو بے چینی، گھبراہٹ، چڑچڑاپن، جلد غصہ آنا اور نیند نہ آنا جیسے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ چھٹی علامت بھوک زیادہ لگنا ہے۔ اگر آپ کی بھوک معمول سے زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن وزن مسلسل کم ہو رہا ہے تو یہ ہائپر تھائرائیڈزم کی اہم علامت ہے۔ ساتویں علامت کمزوری اور تھکن کا محسوس ہونا ہے، خاص طور پر سیڑھیاں چڑھنے یا کرسی سے اٹھنے میں ٹانگوں کے پٹھوں میں کمزوری محسوس ہو سکتی ہے۔ آٹھویں علامت بار بار پخانہ آنا یا دست جیسی کیفیت رہ سکتی ہے کیونکہ آنتوں کی حرکت بھی تیز ہو سکتی ہے۔ نویں علامت آنکھوں کا باہر کی طرف ابھرنا ہے۔ اگر ہائپر تھائرائیڈزم کی وجہ گریو ڈیزیز ہو تو آنکھیں باہر کی طرف ابھری ہوئی نظر آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آنکھوں میں خشکی، جلن، پانی آنا، روشنی سے حساسیت اور دورہ نظر آنا بھی ہو سکتا ہے۔ 10ویں علامت خواتین میں ماہواری میں بے قاعدگی ہو سکتی ہے۔ مردوں میں بعض اوقات جنسی کمزوری اور فرٹیلٹی میں کمی دیکھی جا سکتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہائپر تھائرائیڈزم کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ہونے کی سب سے اہم وجہ گریو ڈیزیز ہے، جس میں جسم کا مدافعتی نظام غلطی سے تھائرائیڈ گلینڈ کو زیادہ ہارمون بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ بعض وائرل انفیکشن یا سوزش کی وجہ سے بھی وقتی طور پر ہائپر تھائرائیڈزم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ آیوڈین والی دوائیں یا سپلیمنٹس بعض افراد میں ہائپر تھائرائیڈزم پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ہائپر تھائرائیڈزم کے لیے دوا لے رہا ہے اور اس کی مقدار زیادہ ہو جائے تو بھی ہائپر تھائرائیڈزم کی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ ہائپر تھائرائیڈزم کا خطرہ زیادہ تر خواتین، 20 سے 50 سال کی عمر کے افراد جن کے خاندان میں تھائرائیڈ کی بیماری ہو، آٹو امیون بیماری کے مریض، خصوصاً گریو ڈیزیز اور سگریٹ نوشی کرنے والے افراد میں اس بیماری کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر اس کی تشخیص کی بات کی جائے تو ڈاکٹر خون کے چند ٹیسٹ کرواتے ہیں جس میں TSH، T3 اور T4 چیک کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تھائرائیڈ الٹرا ساؤنڈ یا تھائرائیڈ اسکین بھی کیا جاتا ہے۔ ہائپر تھائرائیڈزم کا علاج اس کی وجہ پر منحصر ہوتا ہے۔ عام طور پر تھائرائیڈ ہارمون کو کم کرنے والی ادویات اور دل کی دھڑکن کو کم کرنے کے لیے بیٹا بلاکرز دیے جاتے ہیں۔ بعض مریضوں میں ریڈیو ایکٹیو آیوڈین تھراپی اور بعض مریضوں میں سرجری بھی کی جاتی ہے۔ دوستو، ہائپر تھائرائیڈزم ایک قابل علاج بیماری ہے لیکن بروقت تشخیص بہت ضروری ہے۔ اگر آپ یا آپ کے کسی عزیز میں وزن تیزی سے کم ہو رہا ہے، دل کی دھڑکن غیر معمولی طور پر تیز ہو، ہاتھ کانپتے ہوں یا گرمی برداشت نہ ہوتی ہو تو ان علامات کو نظر انداز نہ کریں اور ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیشن کا باعث ہوگی۔ کائنڈلی لائک اینڈ شیئر دس ویڈیو۔ تھینک یو۔